الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 5.60 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 60 اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیت 89۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ لا یعنی نہیں، ناٹ، یؤاخذکم الف خاص دال سے روٹ ورڈ ہے، معنی تمہارا مواخذہ کرتا ہے۔ will call you to account، اللہ اللہ اللہ۔ باللغوی لام غین واو سے ہے، معنی لغو بے ہدا فضول۔ for the thoughtless utterances void، فی یعنی میں، ان۔ ایمانکم یا میم نون سے، معنی تمہاری قسمیں، یمین کا پلورل ہے ایمان، یور اوتھس۔ ولیکن لیکن، بٹ، یؤاخذکم تمہارا مواخذہ کرتا ہے، ہی ول کال یو ٹو اکاؤنٹ، بما اس پر جو، فار دیٹ، عقدتم عین قاف دال سے، معنی مضبوط باندھا، یو کانٹریکٹڈ ڈیلیبریٹلی۔ الایمان یا میم نون سے، معنی قسمیں، دی اوتھس۔ فکفارتہ کاف فا را سے ہے، معنی پس اس کا کفارہ، سو اٹس ایکسپیشن۔ اطعام تو عین میم سے، معنی کھانا کھلانا ہے، اس فیڈنگ۔ 10 عین شین را سے، معنی 10 مساکین سین کاف نون سے ہے، معنی مساکین غریب لوگ، نیڈی پیپل۔ من یعنی سے، فرم، اوسط واو سین تو سے، معنی اوسط ایوریج۔ ما یعنی جو، واٹ۔ تطعمون تو عین میم سے، معنی تم کھلاتے ہو، یو فیڈ۔ اہلیکم الف ہا لام سے، معنی اپنے گھر والے، یور فیملیز۔ او کسوتہم کاف سین واو سے ہے، یا انہیں کپڑے پہنانا، اور کلودنگ دیم۔ او تحریر ہا را را سے ہے، معنی یا آزاد کرنا، اور فریئنگ آف۔ رقبہ را قاف با سے ہے، ایک گردن آزاد کرنا ہے نا، غلام کو غلامی سے آزاد کرنا، اسلیف۔ فمن پس جو، بٹ ہو ایور، لم یعنی نہ، ناٹ۔ یجد واو جیم دال سے، معنی پائے، فائنڈ۔ فصیام صاد واو میم سے ہے، معنی تو روزہ رکھے، دین فاسٹنگ۔ ثلاثہ تا لام سا سے، معنی 3 ایام یا واو میم سے، معنی دن، یوم کا پلورل ایام ہے، ڈیز۔ ذالکہ یہ یا وہ، دیٹ اور دس۔ کفارہ ایکسپیشن۔ ایمانکم تمہاری قسمیں، یور اوتھس۔ اذا جب، when حلفتم ہا لام فا سے، معنی تم قسم کھاؤ، یو ہیو سون۔ وحفظوا ہا فا زو سے ہے، اور حفاظت کرو، اینڈ گارڈ۔ ایمانکم اپنی قسمیں، یور اوتھس۔ کذالک اس طرح۔ 10 یبین بایا نون سے، معنی بیان کرتا ہے، میکس کلیئر۔ اللہ اللہ اللہ۔ لکم تمہارے لیے، فور یو، آیات ہی الف یا سے ہے، معنی اس کی آیتیں، ہز ورسز، لعلکم تاکہ تم، سو دیٹ یو میں بی، تشکرون شین کاف را سے، معنی شکر کرو، گریٹفل۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھتے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا، باللغو فی ایمانکم تمہاری لغو قسموں پر، ولیکن یؤاخذکم لیکن تمہارا مواخذہ کرتا ہے، بما عقدتم الایمان ان قسموں پر جو تم نے پختہ باندھا، فکفارتہ اطعام پس اس کا کفارہ کھانا کھلانا، 10 مساکین 10 مساکین کو، من اوسط ما تطعمون اہلیکم اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم یا انہیں کپڑے پہنانا، او تحریر رقبہ یا کسی غلام کو آزاد کرنا، فمن لم یجد پس جو نہ پائے، فصیام 3 ایام تو روزہ رکھے 3 دن، ذالک کفارہ یہ کفارہ ہے،
ایمانکم اذا حلفتم، تمہارے قسموں کا جب تم حلف لو، واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتے ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ آیت کا مکمل ترجمہ دیکھیں۔ اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا تمہاری لغو قسموں پر، لیکن تمہارا مواخذہ کرتا ہے ان قسموں پر جو تم نے پختہ باندھا، پس اس کا کفارہ کھانا کھلانا ہے 10 مساکین کو اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا، یا کسی غلام کو آزاد کرنا ہے۔ پس جو یہ نہ پائے تو روزہ رکھے 3 دن، یہ کفارہ ہے تمہارے قسموں کا جب تم حلف لو، اور اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ تم شکر کرو۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھتے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ، Allah will not call you to account باللغو فی ایمانکم for what is void in your oaths، ولکن یؤاخذکم but he will call you to account بما عقدتم الایمان for your deliberate oaths۔ فَكَفَّارَتُهُ so for its expiation عشرة مساکین اطعام feed 10 needy people من أوسط ما تطعمون أهليكم from the average of that which you feed your own families، أو كسوتهم or clothing them، أو تحرير رقبة or freeing of a slave، فمن لم يجد but whoever cannot find or afford، فصيام ثلاثة أيام then a fast of 3 days، ذلك كفارة that is the expiation، أيمانكم إذا حلفتم of oaths when you sown them، واحفظوا أيمانكم but guard your oaths، كذلك يبين الله لكم آياته thus Allah makes clear to you His verses، لعلكم تشكرون so that you may be grateful۔ Complete translation of the verse دیکھیں۔ Allah will not call you to account for what is void in your oaths, but He will call you to account for your deliberate oaths। So for its expiation feed 10 needy people from the average of that which you feed your own families, or clothing them, or freeing of a slave, but whoever cannot find or afford, then a fast of 3 days, that is the expiation of oaths when you sown them, but guard your oaths۔ Thus Allah makes clear to you His verses so that you may be grateful۔ تفسیر آیت دیکھتے ہیں۔ اللہ ہمارا رب اور ہادی ہے، رب ہونے کے سبب وہ ہماری جسمانی، ذہنی اور روحانی پرورش کرتا ہے، اور ہماری تعلیم و تربیت کا سامان بھی کرتا ہے۔ ہادی ہونے کی حیثیت سے وہ ہماری ہدایت کو اپنا فرض سمجھتا ہے۔ اس کی ہدایت کا ہی نتیجہ ہے کہ عرب کی جہالت کے اندھیروں سے صحابہ کرام جگمگاتے ستاروں کی طرح ابھرے اور دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے اہل ہو گئے۔ یعنی اللہ کا رحم و کرم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ان کی تعلیم و تربیت نے ان کے وجود کو نکھار دیا۔ وہ ہیروں کے مثل جہالت کے اندھیروں میں جگمگانے لگے۔ چونکہ دین اسلام صرف بڑے بڑے مسائل کا حل ہی نہیں بتاتا، بلکہ معمولی اور لغو باتوں سے پیدا شدہ مسائل کا بھی حل بتاتا ہے۔ یہ آیت یعنی سورہ مائدہ آیت نمبر 89 جو انڈر فوکس ہے، اس بات کی مثال ہے، اور اس سے دین اسلام کی باریکیوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا تمہاری لغو قسموں پر، لیکن تمہارا مواخذہ کرتا ہے ان قسموں پر جو تم نے پختہ باندھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ لغو قسمیں کھائے تو اس کی گرفت نہیں ہے، لیکن کوئی پختہ اور مضبوط قسم کھائے تو اس پر اس کی پکڑ ہے۔ اس بات کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی کیا گیا ہے۔ اس آیت کو بھی ہم ایک بار ریوائز کرتے ہیں یہاں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم، تمہیں نہیں پکڑتا اللہ تمہاری بےہودہ لغو قسموں پر، لیکن تمہیں پکڑتا ہے جو تم نے دلوں سے کیا، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ لغو کا معنی بےہودہ ہے، بے وجہ، بلا ارادہ، فضول قسم کی قسم ہے۔ ہمارے دین میں لغو کام اور بات سے منع کیا گیا ہے، یعنی بیکار اور فضول باتوں میں، فضول کاموں میں وقت گنوانے سے مومن بندوں کو منع کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ آدمی کے بہترین اسلام کی نشانی یہ ہے کہ وہ فضول یعنی لا حاصل باتوں کو چھوڑ دے۔ یعنی بہترین مسلمان وہ ہے جو نہ فضول باتیں کرتا ہے، نہ فضول کام میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ پھر لغو باتوں پر اللہ کے عظیم نام کا غلط استعمال کرنا اور بھی برا ہے، یہ کام اللہ کو پسند نہیں ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ایک احسان یہ بھی ہے کہ وہ اپنے نام کو بے وجہ لغو باتوں پر استعمال کرنے کے باوجود اس پر گرفت نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں یہاں احادیث دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ لغو قسموں سے مراد ایسی قسمیں ہیں جو انسان تاکید کلام کے طور پر کہتا ہے، یعنی اپنی بات پر زور دینے کے لیے کہتا ہے، جیسے لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم۔ ایک اور حدیث دیکھیں، بروایت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرفوع حدیث مروی ہے کہ یہ لغو قسمیں وہ ہیں جو انسان اپنے گھر میں بال بچوں میں کہہ دیا کرتا ہے کہ ہاں اللہ کی قسم اور نہیں اللہ کی قسم، بلکہ اللہ تعالیٰ عزم اور شعوری طور پر یعنی جان بوجھ کر اٹھائی ہوئی قسم پر مواخذہ کرتا ہے، گرفت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عظیم اور مقدس نام کی لاج رکھنا مسلمان پر فرض ہے۔ ضرورت پڑنے پر قسم بھی صرف اللہ کے نام کی ہی کھانی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ قسم پر گرفت کرتا ہے جو انٹینشنلی کسی خاص مقصد کے لیے کھائی جائے۔ چونکہ اللہ کا نام بہت عظیم ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نام کے تقدس کو قائم رکھیں، اور قسم بھی صرف اللہ ہی کے نام کی کھانی چاہیے، غیر اللہ کی قسم کھانا حرام ہے۔ یہاں دیکھیں اس سلسلے میں حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے نام کی قسمیں کھاؤ، جسے قسم اٹھانی ہو وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے۔ جہالت کے دور میں لوگ اپنے باطل معبودوں کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ دین اسلام میں داخل ہونے والوں پر یہ بھی حرام کر دیا گیا، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کو تجدید ایمان کا حکم ہے، یعنی پھر سے کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا ہوگا اگر کوئی اسلام میں داخل ہونے کے بعد غیر اللہ کی قسم کھائے۔ یہاں دیکھیں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے لات و عزیٰ کی قسم کھائی، یعنی ان کے دیوی دیوتا جو جہالت میں پوجا کرتے تھے، ان کی قسم کھائی، وہ دوبارہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ جوا کھیلیں، وہ صدقہ کرے، اس غلطی کے کفارے کے طور پر کچھ صدقہ کر دے۔ چند احادیث دیکھیں قسموں کے سلسلے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری وہی قسم قابل اعتماد ہوگی جس کی تصدیق قسم لینے والا کرے، اور عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہاری تصدیق تمہارا ساتھی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم انشاءاللہ میں اگر کوئی قسم کھا بیٹھوں گا اور اس کے توڑنے میں مجھے بھلائی نظر آئے گی تو میں قطعاً اسے توڑ دوں گا اور اس قسم کا کفارہ ادا کروں گا، یعنی قسم اگر توڑتے ہیں تو اس قسم کا کفارہ بھی ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عبد الرحمن، سرداری، امارت اور امامت کو طلب نہ کر، اگر بغیر مانگے تو دیا جائے گا تو اللہ کی جانب سے تیری مدد کی جائے گی، اور اگر تو نے آپ مانگ کر لی تو تجھے اس کی طرف سونپ دیا جائے گا۔ تو اگر کوئی قسم کھا لے اور اس کے خلاف بھی بھلائی دیکھ لے تو اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور اس نیک کام کو کر لے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کوئی قسم کھائی ہے اور قسم توڑنے میں کوئی بھلائی محسوس کرے تو قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ یہاں پر ایک طویل حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 602 ہے۔ مختصراً یہ بیان کرنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ کھانے کی چیز نہیں کھانے کی قسم کھا لی تھی، لیکن آپ نے وہ قسم توڑ دی اور اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں دیا۔ اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ وغیرہ و علماء کا وہ قول ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص علاوہ عورتوں کے کسی اور کھانے پینے کی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے تو اس پر حرام نہیں ہو جاتی اور نہ اس پر اس میں کوئی کفارہ ہے۔ قسم کی قسمیں سمجھنے اور کن قسموں پر کفارہ لازم آتا ہے وہ جاننے کے بعد یہ جان لیں کہ کفارہ کس کو کہتے ہیں اور قسم توڑنے پر کیا چیز کفارے کے طور پر دینا لازم پڑتا ہے۔ آیت 89 کا آگے کا حصہ ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، پس اس کا کفارہ کھانا کھلانا 10 مساکین کو اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا یا کسی غلام کو آزاد کرنا ہے، پس جو یہ نہ پائے تو روزہ رکھے 3 دن۔ کفارہ کا لفظ کفر سے اخذ کیا گیا ہے، یعنی کفر سے ڈیرائیو کیا گیا ہے۔ کفر کا ایک معنی سطر ڈھانپنا ہے، یعنی کفر کے معنی کور اپ کرنا ہے، چھپانا ہے، ہائٹ کرنا ہے۔ قسم توڑنے کی وجہ سے جس گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے کفارہ اس گناہ کو ڈھانپ دیتا ہے، اسی لیے کفارے کو کفارہ کہتے ہیں۔ قسم کا کفارہ درج ذیل میں سے کوئی ایک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ 4 آپشنز دیے ہیں۔ پہلا ہے 10 غریبوں کو کھانا کھلانا،
دوسرا ہے 10 آدمیوں کو لباس پہنانا، تیسرا ہے غلام آزاد کرنا۔ اگر یہ 3 کام میں سے کوئی ایک نہ کر سکے تو پھر 3 روزے رکھنا ہے۔ ان کی تفصیل ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ پہلا ہے 10 غریبوں کو کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانا اوسط درجے کا جو ہم لوگ روزمرہ اپنے گھر میں کھاتے ہیں، نہ ہی زیادہ مہنگا اور نہ ہی سستا کھانا، یا اوسط درجے کے کھانے کی قیمت کا اناج مساکین میں تقسیم کر دے۔ اگر آپ کی استطاعت اس سے زیادہ ہو تو 10 غریبوں کو کپڑے بنا دیں۔ امام مالک اور امام احمد فرماتے ہیں کہ کم سے کم اتنا اور ایسا کپڑا ہو کہ اس میں نماز جائز ہو جائے۔ مرد کو دیا ہے تو اس کی اور عورت کو دیا ہے تو اس کی، یعنی نماز میں جتنا سطر ڈھانپنا مرد یا عورت کے لیے ضروری ہے اتنا کپڑا مرد کو دے یا عورت کو دے۔ بہت سے مفسرین فرماتے ہیں ایک ایک کپڑا ایک ایک مسکین کو دے دے، یہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کی استطاعت اس سے بھی زیادہ ہو تو مسلمان غلام کو آزاد کریں۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے۔ معاویہ بن حکم اسلمی رضی اللہ عنہ کے ذمہ ایک گردن آزاد کرنا تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے ساتھ ایک لونڈی لیے ہوئے آئے، یعنی غلام عورت کو لیے ہوئے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیاہ فام لونڈی سے دریافت فرمایا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان میں۔ پوچھا ہم کون ہیں؟ جواب دیا کہ آپ رسول اللہ ہیں، یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کرو، یہ مومنہ عورت ہے۔ اب اگر کسی شخص کو ان تینوں میں سے ایک کی بھی قدرت نہ ہو، یعنی وہ 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، نہ ہی انہیں کپڑے پہنا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی غلام آزاد کر سکتا ہے، تو وہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ یہاں اس آیت میں قسم کے لیے یمین کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی دایاں ہاتھ ہے، یعنی رائٹ ہینڈ کو یمین کہتے ہیں۔ یمین قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یمین کی جمع ہے ایمان، یعنی یمین کا پلورل ایمان ہے۔ پہلے وقتوں میں لوگ حلف اٹھاتے وقت ایک دوسرے کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا کرتے تھے، جس سے قسم اٹھانے والا اپنی بات کو قوی اور موقت یعنی تاکید والی کیا کرتا تھا، یعنی دایاں ہاتھ پر مار کر قسم کھاتے تھے، اس طرح سے حلف اٹھایا کرتے تھے، اس لیے قسم کے لیے یمین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہارے قسموں کا جب تم حلف لو۔ قسم اٹھانا در حقیقت اللہ کو گواہ بنانے کے مترادف ہے، یعنی ایکویلنٹ ہے، اس لیے آدمی کو حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے، یعنی اپنی میکسیمم کیپیسٹی سے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ منہ سے نکلی ہوئی قسم اور بات کی پاسداری کرے، یعنی اپنی بات پر وہ قائم رہے اور اپنی قسموں کی حفاظت کرے، یعنی ان کو پورا کرے، اور اگر قسم توڑنا پڑے تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق ان کا کفارہ ادا کرے اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اللہ نے اپنی رہنمائی و ہدایت انسانوں پر مکمل کی کتاب نازل کر کے اور آیتوں کو صاف صاف بیان کر کے تاکہ ہم اس کے مشکور رہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں آخر میں اس آیت کے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ تم شکر کرو۔ اہم نکات دیکھتے ہیں اس تفسیر کے۔ اللہ تعالیٰ لغو اور بےہودہ قسموں پر گرفت نہیں کرتا، وہ غفور اور بردبار ہے، لیکن جو قسمیں ارادے کے ساتھ کھائی جائیں ان پر کفارہ واجب ہے۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیں، یا ایک غلام آزاد کریں۔ اگر یہ میسر نہ ہو تو 3 روزے رکھیں۔ اللہ انسان کو اس کی سکت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔